الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوگوں قلم بھی تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں پانی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے یا الہی محبوب کل جہاں کو جو تجھ کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نگر نگر کا سلام پہنچے السلام میرے عزیز بزرگوں بھائیوں جوان ساتھیوں اس مجلس کو بابرکت قیمتی اور افضل بنانے کے لیے سب سے پہلے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ دعا فرمائیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں یہ مہینہ شعبان موسم کا چل رہا ہے اور آنے والا جمعہ رمضان مبارک کا دن مہینہ ہوگا تو اللہ کا مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے ایک مہمان میرا اور آپ کا ہوتا ہے ایک اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے جب ہمارے پاس ہمارا مہمان ہے تو ہم کیا نہیں کرتے اپنے مہمان کے لیے ہر کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان جب ہمارے یہاں سے جائے تو وہ راضی ہو کر جائے خوش ہو کر جائے مہمان جب ہم سے رخصت ہو کر جائے تو ہماری تعریفیں کرے نہ کہ ہماری شکوہ کرے
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا مہمان آنے والا ہم سے راضی ہو کر خوش ہو کر جائے۔ اگر کوئی مہمان کچھ چھوٹے لے کر آئے تو اس مہمان کی تو ہم اور زیادہ عزت کریں گے، اس کی خدمت کریں گے کہ یہ مہمان آنے والا ہمارے بیٹوں کے لیے ہمارے لیے شاید جگہ لے کر آیا ہے، تو اس لیے ہم اس مہمان کے لیے اور زیادہ عزت اس کا احترام کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا مہمان رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ایک میرا اور آپ کا مہمان ہوتا ہے، ایک اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ کا مہمان جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، بلکہ اللہ کی رحمتیں اور برکات لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا مہمان آنے سے پہلے اس مہمان کی تیاری کریں، تاکہ جب مہمان آ جائے تو اس کی اچھی طریقے سے اس کی خدمت اس کا اکرام کر سکیں، اور وہی مہمان جب ہم سے رخصت ہو کر جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری تعریف کرے، نہ کہ ہماری شکوہ اور گلہ کرے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ نہیں کہ صرف تم پر روزے فرض ہے، تم سے پہلے جو نبی اور امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ روزے اس لیے فرض ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، میری نافرمانی کو چھوڑ کر میری اطاعت اور میری فرمانبرداری کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے ایمان والے تم پر جو ہے روزے فرض ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اللہ کی رحمتیں اور الہی انوارات لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے رحمت کو حاصل کرنا، ایک ہوتی ہے رحمت کا برتنا۔ پورا سال ہم رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے اور بندوں پر برستی ہے، جس طرح بارش برستی ہے اس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمت بھی برستی ہے اور بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے جبرائیل نے فرشتوں نے پوچھا کہ مالک کائنات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھے ہم اس کا کتنا اجر لکھیں، اس کا ہم کتنی نیکیاں لکھیں۔ محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ افسوس لی وانا اجزائی، کہ فرشتوں میرے بندے ایمان والے جو رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ رکھیں گے ان روزوں کا اجر و ثواب تم لکھ نہیں سکتے، ان کو تم چھوڑ دو، روزہ دار میرے لیے اور میں روزے دار کا بن جاتا ہوں۔ روزہ دار رب کا اور رب روزے دار کا بن جاتا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ اور بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے جواہرات اور ہیروں کو بکھیر دیا، بکھیرنے کے بعد خود روانہ ہو پڑے، خود چل پڑے سواری پر سوار ہو کر، اور کہا کہ میرے وزیروں جس کو جواہرات اور ہیرے چاہیے وہ یہاں سے چن لے، اٹھا لے۔ تو محمود غزنوی خود سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو پڑے، لیکن ایک وزیر ایاز وہ بھی بادشاہ کے پیچھے چل پڑا۔ بادشاہ آگے چل کے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ میرا وزیر ایاز وہ بھی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رک
مجھے مل جائے گا، اس میں مجھے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے ہیرو کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ جب آپ میرے تو سب کچھ میرا بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں روزے دار میرا اور میں روزے دار کا۔ جب ہم روزوں کی پابندی کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، تو ہم اللہ کے بن جائیں گے، اللہ ہمارا بن جائے گا۔ پھر ہمیں اور کیا چاہیے، کس چیز کی ہمیں ضرورت؟ جب اللہ ہمارا بن جائے گا، ہم اللہ کے بن جائیں گے، تو پھر ہمیں اور کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے محبوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند۔ پورا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور شیطان کو جو شیاطین ہے، ان شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے، انہیں بند کر دیتا ہے، تاکہ اس لیے اللہ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، تاکہ میرے ایمان والوں کو یہ پھسلائے نہ۔ یہ میرے جو میں یہ مبارک مہینہ جو میرا مہمان ان کو دیتا ہوں، تاکہ ان مہمان کے جو انوارات ہیں، جو برکات ہے، وہ صحیح معنی میں حاصل کر سکے۔ اس لیے میں شیطان کو اللہ فرماتے ہیں قید کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 1 کلومیٹر سفر کرنا ہے، 1 کلومیٹر سفر کرنا ہے، صرف 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں کرنا، لیکن آپ کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا ہر ایک کو۔ 1 کلومیٹر سفر کرنا ہے، جو 1 کلومیٹر سفر کرے گا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رستے کے اندر ایک شیر ہے، اس شیر کے سامنے سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ جب کہیں گے نا کہ شیر آگے شیر کھڑا ہے، اس کے پاس سے آپ کو گزرنا ہے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ہم جان چکے اپنی پیسوں کے پیچھے، لاکھ تو بڑا ہے، 1 کلومیٹر سفر کوئی لمبا زیادہ نہیں ہے، لیکن جب شیر کے پاس آ گئے کہ شیر کے پاس سے گزرنا کھڑا ہے تو کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا شیر تو کھا جائے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ شیر نہیں ہے، رستہ صاف ہے، اگر آپ 1 کلومیٹر سفر کریں گے، جو کرے گا اسے 1 لاکھ روپے انعام ملے گا، تو ہر ایک تیار ہو جائے گا کہ 1 کلومیٹر سفر کرتے 1 لاکھ روپے انعام مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ شیطان قید نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے، وہ انسانوں کو پھسلاتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ برکات والا مہینہ ہمیں دیتا ہے تو اللہ جو ہے ان شیر کو، اس شیطان کو قید کر دیتا ہے، تاکہ جو انعامات سے میں اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہوں وہ سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت شیطان کو قید کر دیتا ہے، تاکہ میرے بندے میرے انعام سے صحیح معنی میں حاصل کر سکیں، صحیح معنی میں انوارات اور برکات کو حاصل کر سکیں۔ تو اب تو آسان ہو گیا نا کہ جب شیطان بند ہو گیا، اب ہمیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، پھسلا نہیں سکتا، تو ہم آسانی کے ساتھ ان رمضان مبارک کی برکات جو ہے ان برکات سے ہم لے کر سکتے ہیں، ان سے اللہ کے انوارات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شیطان بند کیا، اللہ نے قید کر دیا، اب ہمارے لیے رمضان مبارک کے مہینے میں آسانیاں لے کے کرنا آسان ہو جائیں گی۔ لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب گناہ کم تو ہوتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے ختم تو جب سے ختم تو نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں پھر بھی وہ گناہ کرتے ہیں، کم کر جاتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، پھر بھی جھوٹ ہوتا ہے، پھر بھی غیبت کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان تو قید ہو گیا نا، شیطان تو بندہ کیا، جب وہ بندہ دیا اسے بند کر دیا گیا، اس کے باوجود پھر بھی جھوٹ، پھر بھی غیبت، پھر بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی لوگ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، فراغ کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اب یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر جب پنکھا چلتا ہے نا، پنکھا بجلی چلی جائے یا بٹن بند کر دیں تو پنکھا فوراً بند نہیں ہوتا، تھوڑی دیر چلتا رہتا ہے یا فوراً بند ہو جاتا ہے، بلکہ تھوڑی دیر تک چلتا ہے، چلنے کے
کے بعد ایسا کم ہوتے ہوتے پھر بند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان 11 مہینے محنت کرتا ہے۔ 11 مہینے کی جو محنت ہوتی ہے، جب بجلی بند ہوتی ہے، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اس کی طاقت، اس بجلی کے جھٹکے سے، اس کے زور سے وہ پنکھا تھوڑی دیر چلتا ہے۔ تو 11 مہینے شیطان کی محنت ہوتی ہے، اس کا زور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، لیکن اس کا زور، اس کا جو جھٹکا ہوتا ہے وہ اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہ کم کر دیتا ہے، لیکن تھوڑے پھر بھی ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیسے بچیں؟ بچنے کا بھی نسخہ ہے کہ اس گناہ سے ہم کیسے بچ جائیں مکمل طور پر۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پنکھا تیز کر رہا ہو تو اس کو کم کرنے کے لیے وہ لگتا ہے، ریگولیٹر کہتے ہیں، پرزا لگتا ہے، اس کو لگا دینا تو پنکھے کو کم کر دیں، ہوا کم ہوگی۔ جب بجلی چلی جائے گی وہ تھوڑا سا 2-3 بار چکر لگا کے بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر انسان کو چاہیے اپنا ریگولیٹر لگا لے تاکہ گناہ کم سے کم ہو جائے، تاکہ شیطان کا طاقت، شیطان کا زور کم پڑے گا۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو وہ 1-2 چکر لگا کے رک جائے گا اور انسان جو گناہ نہیں کر سکے گا، صرف خالصتاً اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت کے دن رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا رمضان مبارک کے مہینے کو کہ رمضان مبارک کا مہینہ کیا چاہتا ہے؟ تو رمضان مبارک کا مہینہ کہے گا، مالک کے کائنات، جن بندوں نے، جن نیک بندوں نے میری عزت کی تھی، میرا احترام کیا تھا، مجھے پابندی سے میرے روزے رکھے تھے، تراویح پڑھی تھی، میرا مالک ان کو میں نوازنا چاہتا ہوں، ان کو عظمت اور شان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رمضان مبارک کے مہینے کو کہے گا، دیکھ جو تیری قدر کی تھی ان کو تو لے جا۔ وہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں وہ بندوں کو دیکھ کر تلاش کر لیں گے، کر لے گا کہ جس نے میرے اندر روزے رکھے تھے، جھوٹ سے بچا تھا، غیبت سے بچا تھا، اللہ کی نافرمانی سے یہ بچا تھا، میری خاص میری مہمان نوازی کی تھی، ان کو رمضان مبارک مہینہ جو ان کو اپنی رحمت میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ مالک کے کائنات، ان لوگوں نے جو ہے میری قدر کی تھی، ان کو جو ہے تو اپنے جنت کے تاج پہنا دے، ان کو عظمت بخش دے، ان کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اللہ رمضان مبارک کے مہینے سے بھی ان بندوں کو نوازے گا اور اللہ اپنی طرف ان کو مزید نواز دے گا، جو ہمارے خیال اور وہم میں بھی نہیں ہے، وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے، اللہ مزید روزے داروں کو نوازے گا۔ تو اس لیے مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تمہیں تیار ہونا چاہیے، اور اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تمہارے غلام ہے، تمہارے نوکر ہے، تو ان کے ساتھ حسن خلق سے پیش ہے، ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے اپنا قرض ادا کر دو، تاکہ مبارک مہینے کے اندر آپ کے اندر کوئی خلل نہ آئے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام اللہ کے محبوب نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ ہمارے محبوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک فرشتہ آسمانوں سے زمین کی طرف آتا ہے، ایک زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے ایک فرشتہ آسمانوں سے زمین کی طرف، ایک زمین سے آسمانوں کی طرف جاتا ہے، تو ان دونوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو آسمان والا پوچھتا ہے زمین والے سے کہ تم کہاں جا رہا ہے، تو زمین والا کہتا ہے
کہ فلاں بندے نے لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے تو میں اس کا ذکر لے کر اللہ کو پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں. تو آسمان سے آنے والا فرشتہ کہتا ہے واپس چل، میں اس بندے کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آ رہا ہوں، اور میں وہ پروانہ اسے دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اس میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. اس سے اللہ کے محبوب نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے. تو اس سے ہم زندہ ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے خاص کر جب مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس سے اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ کہ میں آپ کو ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر آپ سونا چاندی خرچ کریں اس سے بھی بہتر عمل نہ بتا دوں. صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب ضرور بتا دیں. آپ نے فرمایا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتا دوں کہ آپ جہاد میں جائیں اور جہاد میں جا کر کافروں سے دشمنوں سے لڑائی کریں، آپ ان کو قتل کریں یا وہ آپ کو شہید کر دیں، اس سے بھی بہتر عمل نہ بتا دوں. صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب ضرور بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھے اور نوافل پڑھنے سے بھی بہتر عمل نہ بتا دوں. صحابہ نے فرمایا کہ محبوب ضرور بتا دیں. آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر کو کثرت سے کرنا، یہ سونا چاندی خرچ کرنے، رات کی عبادت کرنے اور جہاد کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا مبارک مہینہ آ رہا ہے اس میں اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے. اور دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا مبارک مہینے کے اندر توبہ استغفار زیادہ کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو سچی دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا بن جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا بھی نہیں ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا مبارک مہینے کے اندر کثرت سے توبہ و استغفار کرنی ہے. اس لیے توبہ استغفار کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے، زمین کہتی ہے جس زمین کی جگہ پہ بیٹھ کر انسان جھوٹ بولے یا دھوکہ کرے یا جو بھی گناہ کرے تو وہ زمین کہتی ہے مالک کائنات مجھے اجازت دے میں تھک جاؤں، یہ تیرا بندہ جو گناہ گار ہے یہ گناہ کر رہا ہے اس کو میں اپنے اندر لے لوں. زمین کتنی جلال میں آ جاتی ہے، اللہ مجھے اجازت دے، یہ تیرا بندہ ہوگا تیری نافرمانی کر رہا ہے، تیرا گناہ کر رہا ہے، مجھے اجازت دے میں اسے اپنے اندر لے لوں. لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے زمین یہ بندہ میرا ہے تیرا نہیں ہے. ایسا نہیں مالک، زمین بندہ میرا ہے تیرا نہیں ہے. آسمان فریاد کرتا ہے مالک کائنات میرے نیچے یہ تیرا بندہ گناہ کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے یا کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، مالک کائنات مجھے اجازت دے میں اس کے اوپر گر جاؤں. لیکن اللہ کہتا ہے آسمان خبردار یہ بندہ میرا ہے تیرا نہیں ہے، اگر تیرا ہوتا تو گر جاتا، لیکن یہ بندہ میرا ہے اس سے مجھے اجازت نہیں ہے. آسمان کہتا ہے میں اس کے اوپر گر جاؤں. ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آسمان کہتا ہے اللہ گر جاؤں، اللہ کہتا نہیں. ہمیں پھر بھی شرم اور حیا نہیں آتا کہ ہم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں جو رب کہہ رہا ہے آسمان نہیں یہ میرا بندہ ہے. زمین کہتی ہے اللہ ہٹ جاؤں، اللہ کہتا ہے نہیں میرا بندہ ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں پھر یہ لگتا ہے میرا بندہ ہے. ہماری اولاد ہماری بات نہ مانے ہم اسے تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو مانا بیٹا بھی نہیں ہے، ہم اس کو بے دخل کر دیتے ہیں، ہمارا اس کو بیٹا نہیں ہے. اگر ایک بات نہ مانے ہم اتنے عرصے سے رب کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے آسمان بندہ میرا ہے، زمین بندہ میرا ہے. دریا کہتے ہیں مالک کے کائنات، سمندر کہتے ہیں مالک کے کائنات یہ بندہ گناہ کر رہا ہے ہمیں اجازت ہے ہم بہ کر اسے ختم کرتے ختم کرتے. اللہ کہتا نہیں یہ بندہ میرا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے
اور استغفار کثرت سے کریں. اللہ کے محبوب نے فرمایا مبارک مہینے کے اندر توبہ اور استغفار زیادہ کرنی ہے, کثرت سے کرنی ہے. اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے. گناہ سے معافی مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ سے مانگے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ سے نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے. آج ہم دنیا والوں سے مانگے, دنیا والے بری نظر سے دیکھتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, کئی کئی باتیں سناتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سے نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے. انسانوں سے مانگے انسان ناراض ہو جاتے ہیں, وہ کہتے من سے کیوں مانگتا ہے. اللہ سے نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا مانگ مجھ سے, اللہ سے مانگے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ دیتا بھی ہے. بندوں سے مانگے پہلے تو بندہ دے گا نہیں, دے گا تو وہ 100 لوگوں کو بتاتا رہے گا اور پھر احسان دکھلائے گا. پھر کبھی ایسا موڑ آئے گا, ایسا وقت آئے گا, وہ ہمارے منہ پر کہہ دے گا کہ تجھے مشکل ہے کہ میں میرا ساتھ دیا تھا, آج تم مجھے میرا ساتھ نہیں دے رہا. احسان دکھلائے گا. دنیا والوں سے مانگے منہ پھیریں گے, پہلے تو دیں گے نہیں, دیں گے تو وہ 100 باتیں سنا کر دیں گے, کل کو تانا بھی دیں گے. اللہ سے مانگے اللہ خوش ہوتا ہے اور دیتا بھی ڈبل ہے, اور اللہ دے کر بھی میرے احسان نہیں دکھلاتا, اللہ دے کر خوش ہوتا ہے. بندہ میرا مانگتا جا, میں تمہیں دیتا جاؤں گا, میرے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ بیٹی. تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ سے مانگیں گے, اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے, معافی مانگیں گے, اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر ہمیں عطا کر دے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سمندر میں کی طرف چلے گئے نا, سمندر, وہاں پر اپنی انگلی ڈبو کر نکالے تو انگلی کو 3 قطرے پانی کے 2-3 لگیں گے. تو علماء فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے اندر انگلی ڈبونے سے انگلی کو 2-3 قطرے پانی لگیں گے تو سمندر میں کمی پھر بھی نہیں آئے گی. اسی طرح ساری دنیا کے خزانے کو محل, سارا پیسہ سب کو جمع کر لے تو جنت ایسی ہے, اتنی ایسی جنت ہے گویا کہ وہ سمندر ہے کہ یہ ساری دنیا, جتنی دنیا کا مال ہے وہ 3 قطروں کی مانند ہے. ساری دنیا کا مال بتا سب کچھ جمع کریں وہ 3 قطروں کے برابر ہے. ہم ان 3 قطروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, ان 3 قطروں کے پیچھے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں, ہم اللہ کے غازی بن جاتے ہیں ان 3 قطروں کے پیچھے. لیکن جو جنت سمندر کی طرح پھیلا ہے ہم اس جنت کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے اس جنت کی فکر کریں جو ہمیشہ والی زندگی ہے, وہ ہمیشہ جو جنت ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے, آج ہے تو کل اس سے ہم چلے جائیں گے. یہ کھانے والے کچھ اور کھائیں گے, ہماری رہائش پر کچھ اور رہائش کریں گے, ہم تو یہاں رہنا نہیں ہے, تو اس سے ہمارا ٹھکانا اصل تو آگے ہے. تو اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت اس لیے ہمیں عطا کرتے ہیں تاکہ میری رحمت سے, میرے انوارات سے میرا بندہ جو ہے اپنی رحمت سے, اپنی جھولیوں کو رحمت سے بھر لے. اب شیڈول آ گیا نا, شیڈول, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بجائے جہاں ہمارے 5 دن لگیں گے 10 لگ جائیں, ہم 2 گھنٹے لگ رہے 15 لگ جائیں, جتنے دن شیڈول ہے وہی ہمارے لگ جائیں. تو گویا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ 1 مہینہ اللہ ایک کو نہیں دیتا, سب ایمان والوں کے لیے یہ شیڈول ہے, یہ سیزن کا مہینہ ہوتا ہے. جس طرح اگر ایک دکاندار ہے وہ رضائیاں بیچتا ہے تو وہ سردیوں میں اس کو کہیں کہیں اور چلے سیر و تفریح کے لیے, وہ کہتے ہیں یہ تو میرا سیزن ہے, میں نے رضائیاں بیچنی ہے, میں دکان کو تو 1 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کوئی سوٹر وغیرہ جلابی والی دکان ہے, سردیوں کے موسم میں اس کو کہیں دکان بند کرے, چلتے ہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے, وہ کبھی نہیں چلے گا. وہ کہ یہ تو میرا سیزن کا دن ہے, میں دکان کو بند کیسے کروں, وہ کبھی بند نہیں کرے گا کیونکہ سیزن کا دن ہے نا. تو اسی طریقے سے جس کی شیڈول لگ جائے اس کی 5 دن کی ہو, وہ 1 دن لگا کے آئے, ہم کہ چلو یا شیڈول کو چلتے ہیں کہیں گھومنے کے لیے, وہ کہ نہیں پاگل ہے, جو مجھے ڈیلی 1000 ملتا ہے یا 2000 مل رہا ہے, میں 2000 کو چھوڑ دوں, میں سیر و تفریح کے لیے چلا جاؤں, میں نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنی شیڈول لگانی ہے, یہ تو میرا سیزن ہے کمانے کا, میں بھی چھوڑ دوں. تو اس طریقے سے یہ مبارک مہینہ, رمضان مبارک مہینہ, یہ ایک سیزن کا مہینہ ہے, ایک شیڈول کا مہینہ ہے. ہر ایک کو اللہ
दिया जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया रमजान मुबारक के महीने के अंदर रोजादार जब रोजा रखता है तो उस रोजेदार के लिए मेरी तमाम मखलूक़ात जो उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हत्ता के समुद्र के अंदर दरियाओं के अंदर जो मछलियां वो भी रोजेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। पूरी मखलूक़ात जो है रोजेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह के महबूब ने बताया रोजेदार के लिए 70,000 फरिश्ते रोजेदार के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह के महबूब ने बताया रोजेदार जब रोजा रखता है मैदा खाली होता है, मुंह से बदबू आती है, लोग नफरत करते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब ने बताया रोजेदार के मुंह से जो बदबू है वो अल्लाह को इतनी पसंद है कि वो जन्नत के खुशबू से भी वो बू अल्लाह को आला और कीमती लगती है। दुनिया के अंदर अगर हमारा दोस्त हो, अगर वो गलत भी होगा हम उसकी उस गलती को भी अच्छाई में बयान करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि हमारा गहरी दोस्त है ना, उसकी बुराई बयान नहीं करेंगे, दूसरे के सामने उस बुराई को भी बदल कर अच्छाई बयान करेंगे। ऐसे ही होता है। अगर हमारा दोस्त हो, अगर कितना भी चोर भी होगा, वो कहते ना तेरा दोस्त चोर, हम कहेंगे यार चोर का है, वो तो चोर नहीं है, वो तो जुतियां सीधा कर रहा था। अगर से वो जूती ले भी जाएगा हम कहेंगे वो तो जुतियां सीधी कर रहा था, आपने सोचे कि वो जूती ले गया तो गलत ख्याल किया था, वो जूतियां सीधा कर रहा था, हम उसकी गलत बयानी नहीं करेंगे। तो अल्लाह फरमाता है रोजादार जब रोजा रखता है तो उसके मुंह से जो बदबू आती है वो रोजादार अल्लाह के इतना पसंदीदा बन जाता है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा जब तेरे मुंह से बदबू आती है, लोग तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन वो मुंह जो है बदबू भी मुझे जो है बड़ी आला लगती है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर एक हवा चलेगी, वो इतनी खुशबू उसमें महक होगी, इंसान पूछेगा मालिक के कायनात की कैसी खुशबू, तो आवाज आएगी कि ये रोजेदार के मुंह से जो बदबू होती ये वही खुशबू अल्लाह ने देना, उस बदबू को खुशबू बनाकर फैला दी। इंसान हैरान हो जाएगा, इतनी ऐसी खुशबू इतनी आला जो जन्नत की खुशबू से भी आला अल्लाह उसे कर देगा। इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, इसमें रोजों का एहतमाम करना है, इसमें रोजों का एहतमाम और तरावियों का भी एहतमाम करना है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया रोजेदार को अगर रोजेदार को रोजा इफ्तार कराएगा तो रोजे इफ्तार कराने वाले को भी रोजेदार के बराबर अजर और सवाब मिलेगा। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरे साहबा रोजेदार को पेट भरकर अगर उसको खाना खिलाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जहन्नम हराम कर देता है। तो साहबा किराम ने फरमाया कि महबूब अगर हमारे पास रोजा इफ्तार कराने की इतनी ताकत ना हो तो आपने फरमाया अगर आधी खजूर एक गिलास पानी से भी रोजा इफ्तार करा दोगे फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजेदार के बराबर तुम्हें भी अजर सवाब अता फरमाएगा। ये इतने अनवारात बरकत कि हम रोजा भी रखें, रोजेदार को रोजा भी खुलवाएं, हम खुद हमें भी अजर मिले और जिसको रोजा खुलवाएं वो भी रोजेदार के बराबर हमें अजर और सवाब मिलेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया रोजेदार को रोजा इफ्तार कराने वाले को जब 27 आखिरी दिन होते हैं तो अल्लाह की तरफ से जिब्रील आकर उसको मुसाफा करता है, उससे मिलता है और उसे कहता है मुबारक हो तुम्हें जन्नत की। तो इसलिए मुबारक महीना आ रहा है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया एक तो तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने से करना है, दूसरा तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, तीसरा अल्लाह से जन्नत का सवाल करना है, अल्लाह से जन्नत मांगनी है, चौथा अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगनी है। अल्लाह हमें जहन्नम से हमारी हिफाजत कर। अल्लाह के महबूब ने फरमाया दो इजाफी काम करने हैं कि ये मुबारक महीने के अंदर कुरान पाक नाज़िल हुआ था, तो इसलिए इस मुबारक महीने के अंदर कुरान पाक की तिलावत की कसरत से करनी है। और दूसरा अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये मुबारक महीना जिसमें इतनी बरकत अल्लाह ने रखी है, ये
प्यारे महबूब के सत्य अपनी उम्मतियों को मुबारक महीना मिला है, तो इसलिए महबूब का हक है कि इस मुबारक महीने के अंदर प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन पर कसरत से दुरूद पढ़े जाए। तो इसलिए हमें चाहिए, एक तो हमें चाहिए इस मुबारक महीने के अंदर कुरान पाक की तिलावत कसरत से, दूसरा महबूब पर दुरूद भी कसरत से पढ़ना है। तो इसलिए बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना आ रहा है, जैसे वो दाखिल होगा शैतान बंद हो जाएगा, फिर हम आजाद हो जाएंगे। जब आजाद हो जाएंगे अल्लाह की इबादत करना आसान हो जाएंगे। दूसरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको मुबारक महीना, जो बरकत वाला महीना आ रहा है, हम सबको उस मुबारक महीने की कदर और एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए और रमजान मुबारक की रोजे रखने की हमें तौफीक अता फरमाए और महबूब रहमतुल लिल आलमीन से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।